یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں ہم کیا سوچ اور فکر رکھیں جس کو ہم سمجھیں کہ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے اور اس پر ہم نے ثابت اور قائم رہنا ہے۔ اب یہ جب ایک سوال آتا ہے تو اس کا جواب میں اپنے طالب علمی والے لہجے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سبھی حضرات، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ یہ میں نے دو الگ چیزیں بیان کی ہیں، ایک ہے ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، تب ختم نبوت کی تعریف مکمل ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ تین چیزوں کا مان لینا اپنے ذہن کے مطابق علماء سے سمجھ کر اور اسی پر کاربند اور ثابت رہنا، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہم نے عقیدہ، نظریہ اور اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات بھی سماعت فرمائیے، عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میں نہ بھول جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جتنا خوبصورت خطاب سنایا نا، آپ وہی لذت لیتے ہوئے میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے اس عقیدے کی؟ دیکھیے، علماء نے بڑی سادہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں نمازیں تو یہ پہلی امتوں کے پاس بھی تھیں، وہ 5 تھیں، 10 تھیں، 1 تھی یا 2 تھیں، تھی تو صحیح نا ان کے پاس جتنی مقدار میں تھی۔ روزے بھی تھے، حج بھی وہ کرتے تھے، قبلہ کی طرف منہ بھی کرتے تھے، باقی یہ معاملات بھی ان کو دین اور ان کی شریعت بتاتی تھی، سب کوئی تھا، ان کے بعد نبی بھی تھا، توحید کو بھی مانتے تھے۔ ذرا غور فرمائیں گے آپ، عقیدہ ختم نبوت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلوں کو اللہ نے یہ سب کو دیا، نبی بھی دیا، لیکن ان کا نبی یہ نہیں بتایا کہ یہ آخری ہے۔ ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے، اپنے نبی کے صدقے میں فرمایا کہ تمہیں جو نبی دیا ہے یہ آخری نبی ہے، اور ایسا آخری نبی ہے، اس کی امت بھی آخری ہے، اس کی کتاب بھی آخری ہے، اس کا دین بھی آخری ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ ہمارے دین کے بعد کوئی دین نہیں آ سکتا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات تو آپ نے بتائی، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سنیے، ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ایک جو لائن دے دی گئی وہ قیامت کی صبح تک وہی لائن ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی چیز کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ تبدیلی نہیں، چینجنگ نہیں، اس کے اندر ایڈ کسی چیز کو نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، حضور کے صدقے میں وہ کتاب، وہ دین، وہ شریعت دے دی کہ جس دن حضور نے پہلا اعلان فرمایا اس سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ ثابت بھی رہے گا اور ایک جیسا رہے گا، اور اس سے امت کو پریشانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ختم نبوت کا فائدہ۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر ختم نبوت کی اگر اتنی اہمیت ہے کہ جب سے حضور نے اعلان فرمایا تب سے لے کر قیامت تک اس میں کوئی ہمیں شک شبہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ نہیں کہ 10 15 20 سالوں کے بعد کوئی چینجنگ آ جائے پر نہ 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 نہ۔ تو جب اتنا پیارا دین ہے جس نے ہمارے چھوٹے بڑے عربی اجمی سب کی پریشانی کو ختم کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن تک کے لیے میں تمہارے لیے ہوں، جس نبی کے صدقے میں وہ دین ملا ہے، تو پھر اس نبی کی ختم نبوت کا ہم پہرا بھی نہ دیں، جنہوں نے اتنی بڑی مشکل سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اور اگر یہ ختم نبوت کا کام نکال دیا جائے، جو نکل نہیں سکتا، محال ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے گا کہ جدید دور ہے تو کوئی جدید نبی آنا چاہیے، تو پھر جدید کتاب آنی چاہیے، جدید شریعت آنی چاہیے، کا مطلب بگڑ گیا نا۔ تو اسی واسطے فرمایا نہیں، تم اپنے محبوب کی
نبوت کے ختم ہونے کے سپاہی بن جاؤ. کیا مطلب؟ ختم نبوت کے سپاہی. اس کے اعلان کر دو, بتاؤ لوگوں کو کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تمہارا دین بھی سلامت ہے, تمہاری شریعت بھی سلامت ہے, اور تمہیں قیامت کی صبح تک کوئی پریشانی نہیں ہے. جب یہ جھنڈا اٹھاتے رہو گے تمہاری نسلیں بھی سلامت رہیں گی اور تمہاری آنے والی اور نسلیں بھی سلامت رہیں گی. اب بات سمجھ آ رہی؟ آپ میری طرف دیکھیں گے عزیز, وہ ہے نا کاڑیا ادھر میری طرف. تو یہ اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ اس کے اندر ہماری ساری الجھنوں کو ختم کر دیا گیا ایک ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں دے کر. اور اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ سارے عقیدے, سارے دین, سارے شریعت کے مسائل یہ منہدم ہو جائیں گے. اس واسطے اس کی اہمیت ہے کہ اس کے سپاہی بن جاؤ. نہ ختم نبوت کو لوگ بھولیں, نہ دین کو بھولیں, اور نہ ہی کوئی نیا سر اٹھا سکے. اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ تھی دوسری بات. اب ذرا تیسری بات بھی سنیے گا. دوستان گرامی دیکھیے, جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا, اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا. مفہوماً تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا جو ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں, بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ہیں, اور خود فرمایا آخری نبی ہیں, خاتم النبیین فرما دیا. اچھا دیکھیے, آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے؟ تو آپ کہیں گے سادہ جواب ہے, اللہ نے بنا کے بھیجے. تو میں نے کہا ختم نبوت جس کو نہیں سمجھ آتی وہ مجھے صرف اتنا جواب دے دے, جس رب نے سارے نبی بنا کے بھیجے نا, اسی رب نے یہ کہا ہے کہ محمد آخری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس رب کے کہنے سے باقیاں نو مان لے آئی تو پھر اس رب دی یہ بھی مان جا کہ حضور آخری نبی ہیں. تو ختم نبوت کا عنوان تو یہیں پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جس رب نے سارے نبی بھیجے اسی رب نے اپنے کلام میں اعلان فرما دیا کہ ہمارے محبوب آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا. اور اسی لیے جو بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی بات نہیں مانتا, اور جو کافر ہوتا ہے وہ رب کی مانتا ہی نہیں, اور جو مومن ہوتا ہے وہ خود مر جاتا ہے پر رب کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. اب آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. گرامی قدر حضرات, یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ رب نے فرما دیا, جس نے سب کو بھیجا کہ ہمارے محبوب آخری ہیں. تو ہن جڑا رب دی نہ مننے, آواز کمزوروں والی ہے, فرنٹ سیٹوں والے ذرا آپ بتائیں نا, جڑا رب دی نہ مننے پھر اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر اس کو اس لیے تو اس کے کافر ہونے کا فتویٰ تمام علماء نے دیا ہے. یہ تھی تیسری بات. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہیں سے چوتھی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. یاد رکھ لیجئے, علماء کی زبان میں نا 3 ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جتنے یہ ینگ حضرات بیٹھے ہیں نا, یہ بھی کوئی خاص پوائنٹ سیکھ کے جائیں. اور اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اسے یہ جواب دے سکیں. توجہ ہے بھائی سب حضرات کی, سنیے. علماء کہتے ہیں کہ جو اجرائے نبوت ہوتا ہے نا, اب اجرائے نبوت کو میں آپ کی بولی میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں کہ نبی آنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر وہ پائی جائیں نا تو پھر نبی آ سکتا ہے. وہ جو چیزیں ضروری ہوتی اجرائے نبوت کے لیے, وہ علماء نے بیان فرمائی کہ وہ کیا کیا ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے, فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت کسی نبی کو بھیجتا ہے جب پہلے نبی کی جو شریعت ہو اس میں لوگ رد و بدل کر دیں, اس میں تحریف ہو جائے. تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ نبی آئے, تاکہ پہلوں کو تو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, اس کے اندر تو اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے, رتب و یابس ملا دیا ہے. تو پھر ایک نیا نبی آئے کہ جو ایک نئی شریعت کے ساتھ آئے اور سب کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا, اگر یہ پوائنٹ جو علماء نے لکھا اجرائے نبوت کے لیے یہ ایک قاعدہ ہے, اگر اس کے تناظر میں ہم اپنے محبوب کی شریعت کو دیکھیں, توجہ نہیں فرما رہے, تو پھر ہمیں اس پر کیسے اطمینان مل سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا, اللہ رب العزت فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا محبوب ہم نے قرآن نازل بھی کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے. قیامت کی صبح آ سکتی ہے پر اس قرآن کو کوئی بدل ایک زیر سے زبر سے زیر نہیں کر سکتا. کیوں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دین اور شریعت یہ عروج کر کے ختم کر دیا گیا. میرے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا. اس لیے وجہ یہ ہے
کہ اگر اس شریعت کو لوگ تبدیل کرتے تو کوئی نبی آ سکتا تھا. اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن و شریعت ہی وہ دی جسے کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جب کر نہیں سکتا ہے تو کوئی نیا نبی آ بھی. اب یہ پوائنٹ سمجھ گئے آپ سبھی حضرات. اجرائے نبوت کے لیے جو قاعدہ علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ پہلی شریعت میں رد و بدل ہو جائے, تحریف ہو جائے, لوگ بدل ڈالیں, اتنی جسارت کر سکیں. ہمارے قرآن ہماری شریعت کے بارے میں کوئی یہ جسارت کر نہیں سکتا. تو جب اس تعلیمات میں رد و بدل ہو نہیں سکتا تو پھر نئے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. یہ پہلا پوائنٹ آپ سمجھ چکے ہیں. اچھا, اگر سمجھ گئے ہو تو اب آ جاؤ تھوڑا سا آگے تاکہ اگلی بات بھی سمجھ آ جائے. علماء کہتے ہیں اجرائے نبوت کے لیے جو دوسرا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب پہلے نبی کو بھیجے نا تو اس نبی کو جو شریعت عطا کرے تو اس کے بارے میں یہ اعلان نہ کرے کہ آپ کی شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس امت کے لیے جو ضروری تھا اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر دیا, لیکن بعد میں جو قوم اور نبی اور امت آئے گی ان کے لیے جو ضروری ہوگا اللہ عطا کر دے گا. سمجھ آ رہی نا. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا. جس امت کو جو چاہیے تھا اللہ نے عطا کیا, لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے تمہارے دین کو, تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا. چونکہ اگر یہ بتا دیا جائے تو پھر نبی آ نہیں سکتا, اور یہ پہلے کسی کو نہیں بتایا. اگر اللہ نے بتایا ہے تو اپنے حبیب کو بتایا ہے. آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرمایا حبیب ہم نے آج آپ کا دین مکمل فرما دیا ہے. فرمایا آج ہم نے اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا ہے, اور آپ کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام ہم نے دین اسلام رکھا ہے. دوستان گرامی, یہ آیت ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں آگے نکل جائیں کہ دین مکمل ہو گیا. اس کے اندر ختم نبوت کا پیغام ہے. وہ کیسے کہ اجرائے نبوت کے لیے, نبوت کے جاری رہنے کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی شریعت مکمل ہونے کا اعلان نہ کیا جائے. اگر ہو جائے تو نبی نہیں آ سکتا. یہ کسی کے لیے اعلان نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت کے لیے ہوا ہے. پتہ چلا جب اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے, قیامت کی صبح تک یہ دین ہمیں کافی و وافی و شافی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ دیا کہ دین مکمل ہے, اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ جب دین ہی مکمل ہے اور ہر بندے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آپ کوئی ایک جدید سے جدید مسئلہ چھیڑیں, اللہ کے فضل سے علماء آپ کو بتائیں گے قرآن مجید میں اس کا حال بھی موجود ہے اور اس کا ذکر بھی موجود ہے.